رموز مصلحت کو ذہن پر طاری نہیں کرتا، ضمیر آدمیت سے میں غداری نہیں کرتا۔ دریا پار سفر کی جب تیاری کی، موسم نے ہر بار بڑی غداری کی۔ جی ہاں ناظرین، غداری گھروں میں ہو، خاندانوں میں ہو، محلے میں ہو، معاشرے میں ہو، دفاتر میں ہو، دوستوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، غداری کو اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ ہر دور میں جو ہے غداروں کو ہمیشہ موت کی عبرت ناک سزائیں دی گئی ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سندھ پولیس کی غداری پر کہ سندھ پولیس میں کتنے افسروں کو جو ہے وہ غداری پر یعنی جاسوسی پر لگایا گیا ہے، جن کے لیے اب سندھ پولیس میں جو ہے وہ رہنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ فی الحال ایک بہت بڑے رینک کے افسر کو جو ہے وہ غداری کے شعبے میں جو ہے وہ ادھر سے ادھر کیے جانے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ اس پر ہم اپنے پروگرام میں آگے چل کر تفصیل سے بات کریں گے کہ کون بد نصیب ہے جن پر جو ہے جاسوسی کرنے کا الزام لگا کر انہیں نکالا جا رہا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر کو تو تبدیل کرنے کا فیصلہ ناگزیر تھا بہت پہلے سے کہ وہ ڈی آئی جی نہیں ہے، مشروط تھے، وہ شرط بھی ختم ہو چکی ہے ان کی ڈی آئی جی کی پوسٹ کو برقرار رکھنے کی، لیکن اپنے اثر رسوخ کے بنا پر وہ اب بھی 19 گریڈ میں ہونے کے باوجود ڈی آئی جی کی پوسٹ کو وہ انجوائے کر رہے ہیں، لیکن اب انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے، یعنی کہ فیلڈ کی جو پوسٹنگ ہے اس کے لیے انہیں جو ہے وہ ایک طریقے سے غیر موضوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسٹ زون سے جب ان کی پرواز اڑے گی تو ان کی لینڈنگ جو ہے وہ کسی اور جگہ ہونے کے بجائے، سی پی او کے جگہ جانے کے بجائے، کرائم برانچ میں جانے کے بجائے، حیدرآباد سکھر جانے کے بجائے، آخر وہ کے پی او میں ان کی لینڈنگ کیوں ہونے جا رہی ہے؟ کے پی او میں انہیں کس نے این او سی دے دی اور کس نے جو ہے وہ انہیں ڈی آئی جی ایڈمن کی پوسٹ جو ہے وہ کیک کی طرح سے پلیٹ میں رکھ کر ان کے آگے پیش کر دی ہے، جس کا نوٹیفیکیشن ابھی ہونا باقی ہے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو جو ہے وہ ڈی آئی جی ایڈمن کی پوسٹ پر کام کرنے والے عمران یعقوب کو جو ہے وہاں سے نکالنے کی کوشش اس وقت کر رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تصویر آپ لوگ اس وقت اسکرین پر دیکھ لیں، چہرے کے تاثرات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی اپنے اس ڈی آئی جی ایڈمن سے جو ہے وہ مطمئن دکھائی نہیں دے رہے۔ ان کا اطمینان نہ ہونا جو ہے وہ کس بات کی نشاندہی کرتا ہے، یا وہ کون سی وجوہات ہے، وہ کون سے سرکمسٹانس ہے جس کی وجہ سے جو ہے ایڈیشنل آئی جی جو ہے وہ ان سے مطمئن دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ ایک لمبی چوڑی اس پر بات ہو سکتی ہے، اس پر ہم آگے چل کر اپنے پروگرام میں تفصیل سے بات کریں گے، اور اس کے لیے مجھے سندھ پولیس کے سربراہ کی توجہ جو ہے وہ خاص طور سے درکار ہوگی، کیونکہ اس ٹرانسفر سے جو ہے اور بہت سارے ٹرانسفر بھی جو ہے جڑے ہوئے ہیں جو کہ اس کے بعد ہونے کا امکان ہے، وہ بھی اسی قطار میں لگے ہوئے ہیں، ان پر بھی یہی اس قسم کے ہی الزامات کی لیبل جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے، یہ پولیس کے ذرائع کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو ہے ہم ملیر انویسٹیگیشن کی ایک بریکنگ نیوز سے اپنے پروگرام کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام دا عوامی شو۔ ملیر انویسٹیگیشن میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے۔ توجہ چاہوں گا غلام نبی میمن صاحب آپ کی، توجہ چاہوں گا ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو صاحب آپ کی، اور توجہ چاہوں گا ایسٹ زون کے ڈی آئی جی مقدس حیدر صاحب آپ کی۔ ہوا کیا ہے؟ ایک ملیر کینڈ میں ایک قتل کی ایف آئی آر، ایک قتل کا مقدمہ ہوتا ہے، قتل نہیں بلکہ اغوا برائے تاوان کے بعد قتل ہے، پچھلے سال کا یہ واقعہ ہے، ایف آئی آر بھی اس کی ہے،
نمبر ان کا FIR جو ہے 11/22 اور یہ مقتول ہے نجف جاکرانی ولد غلام ربانی، ایک کار ڈیلر کے صاحبزادے ہیں۔ 50 لاکھ روپے کے لین دین کے معاملے میں جو ہے دوسری پارٹی نے انہیں اغوا کیا، اغوا کے بعد رقم کا مطالبہ کیا ہوگا، نہیں دیا ہوگا، اس کے بعد انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ لاش ایک گاڑی میں، ویگو گاڑی میں جو ہے وہ سیویو درخشاں کے علاقے سے برآمد ہوئی تھی۔ وہی جو قیمتی گاڑی ہے، یہ ویزل نام کی گاڑی ہے، یہ ملیر کینٹ تھانے میں ایز اے مال مقدماتی کھڑی رہی کافی عرصے تک برآمدگی کے بعد، لیکن ابھی 2 مہینے سے جو ہے یہ گاڑی ڈرامائی انداز سے پراسرار طور پر غائب کروا دی گئی ہے۔ اب اس کی شکایت جو ہے خود مدعی مقدمہ کر رہے ہیں۔ مدعی مقدمہ جو ہے مقتول کی ہمشیرہ ہے، انہوں نے واویلا مچایا ہے، شور کیا ہے IG سن غلام نبی میمن سے، ایڈیشنل IG کراچی سے، سب جگہ، کہ ان کے بھائی کے اغوا اور قتل کی واردات میں جو گاڑی استعمال ہوئی ہے، جو کہ بہت بڑی جو ہے ایک واقعاتی شہادت ہے، جسے کورٹ میں پروڈیوس کرنا تھا، لیکن کورٹ میں پروڈیوس کرنے سے پہلے ہی جو ہے وہ تھانے سے اس سے غائب کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب گاڑی غائب ہو جائے گی تو اس میں سے خون کے دھبے سب کچھ جو ہے وہ جو سرکمسٹانس ایویڈنس ہے وہ سب کا سب جو ہے ملیا میٹ یعنی کہ ضائع ہو جائے گا یا ضائع کر دیا گیا ہے۔ گاڑی کہاں گئی جب پوچھا گیا ان سے، خاتون نے، مدعیہ نے، تو کہا گیا خود راؤ عمیر جو ہے، جو یہاں کے جو ہے SIO ہیں، سب انسپیکٹر ملیر کینٹ تھانے کے، اور تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے نہیں پتہ، یہ تفتیشی افسر سب انسپیکٹر سے پوچھیں، وہ ہیں سب انسپیکٹر زاہد نے کہا کہ وہ راؤ عمیر کے پاس ہے۔ راؤ عمیر کہتا ہے کہ ان کے پاس ہے، ایک دوسرے پر جو ہے وہ ملبہ پھینک رہے ہیں گاڑی کا، کہ گاڑی کس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے، اس کے پاس ہے۔ آخر میں انہوں نے یہ کہہ کے جو ہے مدعیہ سے جان چھڑائی کہ انہوں نے نظارت میں جمع کرا دی ہے قانون اور قاعدے کے مطابق، حالانکہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ یہ مال مقدماتی ہے، یہ کورٹ کے ڈسپوزل پر ہے، کورٹ اس کو کہاں رکھتی ہے یہ کورٹ فیصلہ کرے گی، یہ فیصلہ کرنا تفتیشی افسر کا کام نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے جھوٹ بولا، ان کی جھوٹ کی تصدیق کے لیے مدعیہ جو ہے نظارت خانے گئی، نظارت خانے والے نے تمام فائلیں کھول کے رکھ دی کہ بھئی اس نمبر کی کوئی گاڑی ہمارے پاس کبھی جمع ہوئی نہیں ہے پچھلے 5 سالوں میں۔ تو یہ بھی انہوں نے ایک سفید جھوٹ بولا۔ اب گاڑی گئی کہاں پر؟ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے اس پر بڑی جان فشانی سے جو ہے اس کی انکوائری کی، تحقیقات کی۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ بھئی وہ گاڑی تو تحفتاً دی گئی ہے، تحفے میں دی گئی ہے، تحفہ دیا ہے راؤ عمیر نے۔ راؤ عمیر سب انسپیکٹر جو SIO ہیں ملیر کینٹ تھانے کے، انہوں نے اغوا برائے تاوان اور قتل کیس میں جو ملوث جو وین ہے، یعنی کہ یہ ویزل وین ہے، یہ انہوں نے جو ہے SSP انویسٹیگیشن ملیر کامران کے پرسنل سٹاف آفیسر سب انسپیکٹر، اور ان کے ریڈر بھی ہے، ان کے ہاتھ کے چھالے ہیں، آنکھ کے تارے ہیں، سب انسپیکٹر جو ہے یہ اویس وارسی کو دے دی انہوں نے۔ اویس وارسی کے استعمال میں ہے 50 لاکھ روپے مالیت کی ویزل گاڑی، جو کہ اغوا برائے تاوان اور قتل کیس کی مال مقدماتی ہے۔ FIR میں کہہ چکا ہوں 11/2022 میں مطلوب ہے، اور اسی گاڑی میں جو ہے مقتول جو ہے نجف جاکرانی کی لاش سیویو درخشاں تھانے کے حدود سے برآمد ہوئی تھی، جہاں اس کی ایک الگ FIR انہوں نے اس وقت درج کی تھی، FIR نمبر جو ہے 5/2022۔ اب اس سے زیادہ ظلم، اس سے زیادہ زیادتی، اس سے زیادہ ناانصافی، اس سے زیادہ لوٹ مار، اس سے زیادہ بدماشی اور سندھ پولیس یا کراچی پولیس کی کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مال مقدماتی، یعنی کہ اس کا مطلب یہ کہ یعنی کہ لاشوں کو بمبوڑنے والی بات ہوگی کہ لاشوں پر موجود جو ہے یہ گھڑیاں اور انگوٹھیاں سونے کی کچھ نہیں چھوڑتے، وہ بھی نوچ لیتے ہیں، اور یہ پولیس والے یہ انہوں نے اس وقت ثابت کیا اپنی اس گری ہوئی حرکت کے
شکل میں حرکت کے ذریعے انہوں نے کہ یہ مال مقدماتی جو ہے اس گاڑی کو جو ہے کس قانون کس ضابطے سے جو ہے یہ راؤ عمیر سب انسپکٹر نے جو ہے اویس وارسی کو دیا، جو کہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ملیر جو ہے کامران کا رائٹ ہینڈ ہے، ان کی آنکھوں کا تارا، ہاتھوں کے چھالے ہیں لاڈلے، کیونکہ کماؤ پود بچہ ہے، کما کے دے رہا ہے۔ جتنے بھی وہاں ایس آئی او لگے ہیں سب سے انہوں نے روکڑے لیے، 2 سے 5 لاکھ روپے لے کے ان کو دیے اپنے ایس ایس پی کو، اور جتنے بھی آرگنائز جرائم کے اڈے وہاں چل رہے سب سے ان کو بتہ ملتا ہے، منہ مانگا، اور جتنے بھی کیسز وہاں پر ہوتے ہیں کوئی ایک بھی کیس جو ہے یہ جو آپ کا ہے سب انسپکٹر موصوف جو ہے وارسی جو ہے اویس وارسی، یہ کسی ایک بھی کیس کے پیسے لیے بغیر ان کو چالان نہیں کرتے، جمع نہیں کرتا ہے، اور تمام جو ہے تھانوں کے 12 تھانے ہیں اس کے تمام ایس آئی او کے جو فیول کارڈ ہے انہوں نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان کو ایک قطرہ پیٹرول یا ڈیزل نہیں دیتا، بیچارے اپنے پیسوں سے اپنی جیب سے حرام سے لوگوں سے رشوت لے کر جو ہے ڈیزل بھرنے پر مجبور ہیں۔ آئی جی صاحب کچھ تو کرے خدا کے واسطے، یہ آپ کے چین آف کمانڈ میں ہو کیا رہا ہے؟ یعنی کہ اب مقتولوں کے یعنی کہ وہ قتل کی وارداتوں یہ کب تک لوگوں یہ کفن بھی بیچ کے کھا جائیں گے؟ اب تو یہ صورتحال آ گئی ہے۔ غضب خدا کا ان پر جو ہے آئی جی صاحب آپ کا ڈنڈا چلنا چاہیے، ان کے خلاف جو ہے آپ کو کارروائی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو مقدمہ درج ہونا چاہیے راؤ عمیر کے خلاف، اور خود مقدمہ درج ہونا چاہیے اویس وارسی کے خلاف کہ یہ مال مقدماتی کس قانون اور کس ضابطے سے استعمال کر رہا ہے، اس کے باپ کا مال ہے جو استعمال کر رہا ہے، اور ایس ایس پی نے اب تک خاموشی کیوں اختیار کی ہے کہ وہ ان کا لاڈا ہے، اس کو کما کے دے رہا ہے، اس کو یعنی کہ ٹھیک ٹھاک منتری دے رہا ہے، اس کو روز کے پیسے اس کو دے رہا ہے، اس کی تمام فرمائشی پوری کر رہا ہے، اس کے گھر کا کچن کا خرچہ چلا رہا ہے۔ شرم آنی چاہیے حرام سے جو ہے گھر کے کچن چلانے والے ان پی ایس پی افسروں پر۔ اب میں اور اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں؟ پھر توجہ چاہوں گا غلام نبی محمد صاحب، آپ خدا را اس پر جو ہے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ سندھ پولیس کی بدنامی اور رسوائی کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے، یعنی کہ اب مال مقدماتی اغوا برائے تعاون اور قتل کی واردات میں استعمال شدہ جو ہے یہ ویزل وین جو ہے وہ ان کو دے دیا، کس کو؟ اویس وارسی کو، جو آسمان سے اترا ہوا ہے، ایک سب انسپکٹر ہے، 50 لاکھ کی گاڑی چلائے گا، بتاؤ کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کیا؟ پوسٹنگ کرائی ہے راؤ عمیر کی، اور راؤ عمیر نے اپنے باپ کا مال سمجھ کے اس کے حوالے کر دیا، بھی چلاؤ استعمال کرو، اور مدعیہ سے کہتا ہے کہ وہ ہم نے نازاب خانے میں جمع کر دی۔ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ اس سے قبل کے پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طرح سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ رموز مصلحت کو ذہن پر طاری نہیں کرتا، ضمیر آدمیت سے میں غداری نہیں کرتا۔ ناظرین یہ تصویر آپ لوگ دیکھیں، ایڈیشنل آئی جی کراچی انتہائی معنی خیز انداز میں جو ہے اپنے ڈی آئی جی ایڈمن کو دیکھ رہے ہیں، عمران یعقوب کو۔ عمران یعقوب قطع شمار سندھ پولیس کے ان چند پی ایس پی افسروں میں ہوتا ہے، ایک تو رانا اکبر شہزاد تھے وہ چلے گئے، چند پولیس افسران ہیں جن کو میں انگلیوں پہ گن سکتا ہوں، جن کی ایمانداری، جن کی دیانتداری، جن کی اصول پرستی کی قسم کھائی جا سکتی ہے، ان میں سے ایک جو ہے یہ عمران یعقوب ہے۔ رانا اکبر شہزاد تھے وہ چلے گئے، اسی طریقے سے ایک اب جاوید عالم اوڈو کے جو بھائی ہے تنویر عالم اوڈو، ان کی ایمانداری، ان کی دیانتداری کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ باقی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کون کتنا ایماندار ہے، بالکل بھی میرے پاس کہنے کو کوئی الفاظ نہیں۔ اتنا تو ضرور ہے کہ کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، کھا سب رہے ہیں۔ کوئی فنڈ کھا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ فیڈنگ فنڈ کے پیسے کھا رہا ہے، تو کوئی جو ہے وہ سیکرٹ فنڈ کھا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں لاجسٹک کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا خرید و فروخت میں، کوئی جو ہے وہ یونیفارم فنڈ کھا رہا ہے، تو کوئی جوتا فنڈ کھا رہا ہے، تو کوئی اسلحہ فنڈ کھا رہا ہے، کھا سب رہے ہیں اس پہ۔ خیر بات ہم کر رہے تھے کیا نام ہے عمران یعقوب کی۔ میں نے سوال کیا تھا کہ یہ ٹرانسفر تو ہو رہے ہیں اپنا مقدس ادھر، تو آخر ان کی جو پرواز کی لینڈنگ کے پی یو میں کیوں ہو رہی ہے؟ ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب کو کیوں فارغ کر رہے ہیں؟ جو اس پر ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے جو ایک ہفتے تک بہت محنت سے اس پر کام کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے، تو پتہ یہ چلا کہ عمران یعقوب جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کے مقابلے میں آئی جی سندھ کے زیادہ قریب ہے، آئی جی سندھ کے گڈ بک میں ہے، اپنی ایمانداری، اپنی دیانتداری، اپنی اصول پرستی کی وجہ سے، کیونکہ وہ ڈی آئی جی ٹریننگ بھی رہ چکے ہیں، اور آئی جی کو پتا ہے کہ ٹریننگ کی ڈی آئی جی کیسز سے انہوں نے بہت ہی گندے انڈوں کو وہاں سے نکالا تھا، جس پر آئی جی نے انہیں اپریشیٹ بھی کیا تھا کہ یہ تم اپنا کام
بہت اچھی طریقے سے کرو، تمہارے جیسے ہی پولیس افسروں کی سندھ پولیس کو ضرورت ہے۔ تو وہ بہت قریب ہو گئے تھے اور پھر ان کی ٹیلی فون پر بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ اب وہ تو نیک نیتی سے آئی جی کے قریب ہیں، آئی جی جو ہے وہ ان سے روز کی بنیاد پر جو ہے وہ اطلاع یہ ہے کہ ڈائریاں جو ہے وہ لیا کرتے ہیں، کے پی او کی پوری ڈائریاں ان کو مل رہی ہے۔ یہ اطلاع جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی تک پہنچ جاتی ہے کہ ان کی دفتر کی پرائیویسی جو ہے وہ جو کویشچن مارک بن چکی ہے، اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے خود ڈی آئی جی ایڈمن کا بھی ہے، وہ بھی جو ہے اس کے بہت بڑے ذمہ وار ہیں۔ یہ انہیں کسی نے کنونس کر دیا۔ جو بار بار میں آپ کو تصویر دکھا رہا ہوں، یہ تصویر چیخ کر جو ہے یہ کہہ رہی کہ ایڈیشنل آئی جی اپنے اس ڈی آئی جی ایڈمن سے خوش نہیں ہے، اس لیے وہ وہاں سے انہیں نکالنا چاہتے ہیں اور ان کی جگہ جو ہے وہ مقدس حیدر کو لانا چاہتے ہیں۔ پھر میں یہ سوال کروں گا، کیا کے پی او میں جو ہے کسی ایماندار، کسی دیانتدار، کسی اصول پرست پی ایس پی کی کوئی جگہ نہیں ہے؟ وہاں صرف حرام خور اور بےایمان پولیس افسروں کی ہی جگہ ہے جو اچھے افسر کو نکالا جا رہا ہے۔ لیکن نکالنے کی جو ہے بڑی وجہ جو ہے وہ سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کو یہ این او سی دینا پڑی کہ بھئی یہ ان کو آپ تبدیل کر دیں۔ انہیں نکالنے کی جو ہے وہ حکمت عملی بھی ان کے پاس تھی اور ان کے پاس ان کی بہت بڑی وجہ بھی تھی۔ اب میں پچھلے پروگراموں میں بڑے شد و مت کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی توجہ چاہتا رہا کہ آپ کے دفتر میں جو ٹرائیکا ہے وہ ٹرائیکا بھی آپ کا نہیں ہے، آپ اس وقت سانپوں میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کے آستینوں میں جو ہے سانپ ہی سانپ ہے، یہاں تک کہ آپ کے کالروں میں بھی سانپ ہی سانپ ہے۔ جاوید عالم اوڈو صاحب، یہ جو آپ کا ٹرائیکا ہے نا، جس میں نعیم شاہ ہے، جس میں سومرو ہے، جس میں وسیم ہے، جس میں غلام یزدانی ہے، یہ آپ سے زیادہ آئی جی کے وفادار ہیں، یہ آپ سے زیادہ آئی جی کو رپورٹ کرتے ہیں۔ آپ کی جو پرائیویسی سوالیہ نشان بن چکی ہے، اس کے ذمہ وار عمران یعقوب نہیں، یہ ٹرائیکا ہے۔ عمران یعقوب اگر کچھ کہتے ہیں، کچھ بتاتے ہیں تو وہ بے لوث ہیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے۔ انہیں فائدہ ہے اپنی پروموشن کا، انہیں فائدہ ہے اپنی پوسٹنگ کو سیکیور کرنے کا۔ آپ حالات کو، واقعات کو اور معاملات کو خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اور غیروں میں تمیز کرنا سیکھیں، آپ کہ کون آپ کا اپنا ہے اور کون آپ کا اپنا نہیں ہے۔ یہ رپورٹ دی ہے میرے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے، جس کی بڑی گہری نظر ہے ان تمام تر صورتحال پر۔ تو یہ جو ٹرائیکا ہے اور یہ جو غلام یزدانی، یہ سب وہ پودے ہیں جو کہ غلام نبی میمن کے اپنے ہاتھ کے لگائے، اور وہ ان پودوں کی اب تک جو ہے وہ آبیاری کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے جو آبیاری کرے گا وہ پودے ان سے لگاؤ نہیں رکھیں گے، ان سے مخلص نہیں ہوں گے، تو پھر کس سے ہوں گے؟ یہ سوال ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی سے۔ اب اگر یہ تبدیل کر دیے جاتے ہیں، عمران یعقوب جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ انہیں تبدیل کیا جا رہا ہے ڈی آئی جی ایڈمن، اور ان کی جگہ پر مقدس حیدر کو لگایا جا رہا ہے، اب یہ لمحہ فکریہ خود آئی جی صاحب آپ کے لیے بھی ہے، یہ آپ کے لیے بھی ایک طریقے سے سبکی کا سامنا کرنے والی صورتحال ہے کہ وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے، آپ کی وجہ سے ان پر یہ عطاب نازل ہو رہا ہے۔ کس پر؟ عمران یعقوب پر۔ اس کا مطلب کہ جو آپ کے لیے کام کرے گا وہ پھر محفوظ نہیں رہ سکتا، ان کی پوسٹنگ ہمیشہ خطرے میں رہے گی۔ تو یہ تو آپ کے لیے انہوں نے کام کیا، اب جو انہیں وہاں سے نکال رہے وہ یہ آپ کے لیے تو ہیرو ہے، وہ ان کے لیے جو ہے وہ جاسوس اور غدار ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ ایسے غداروں کو اپنے پاس رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو تباہی میں دھکیلنا ہے۔ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے سب کچھ کیا، لیکن انہوں نے تو آپ کے لیے کام کیا۔ اب یہ لمحہ فکریہ میں نے اس لیے کہا کہ باقی جو آپ کے اس طرح کے بہت سارے اور لاڈلے ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہے اس ایک کارروائی سے سہم جائے گے۔ یہ سونار کا وار نہیں بلکہ یہ لوہار کا وار ہے، کیونکہ شروعات جو ہے جس کسی نے بھی کی، رینکر کے بجائے پی ایس پی افسر سے انہوں نے شروعات کر دی، تو رینکر کو تو ادھر ادھر کرنا
پھونک مارنے کے برابر ہے. پی ایس پی افسر کو ہلانا ذرا سا مشکل ہوتا ہے. تو یہ تو پی ایس پی افسر کو انہوں نے ہلایا. تو پھر یہ جو باقی جو آپ نے سانپ کے بچے چھوڑ رکھے ہیں انہیں جو ہے کچلنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا. لیکن آپ کا کام جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا. جو آپ نے اپنے لیے آسانیاں پیدا کی ہے کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے جو ہے دنیا بھر کی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اطلاعات کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب یہ ٹریک آ جائے گا. وہاں آپ نے اے ایس پی کو بٹھایا ہے کیا نام ہے ساؤتھ میں, ایس ایس پی ساؤتھ اسد رضا کی مخبری کے لیے. وہاں آپ نے بٹھایا ہے خود آر آر ایف میں جو ہے وہ علی رضا کو ڈی آئی جی ناصر آفتاب کی مخبری کے لیے. وہاں آپ نے جو ہے ایسٹ میں ویسٹ میں جو ہے آپ نے سینٹرل کے ایس ایس پی کو بٹھایا ہے معروف عثمان کو ڈی آئی جی ویسٹ جو ہے وہ ان کی مخبری کے لیے. ڈی آئی جی ویسٹ کیا نام ہے فدا مستوی کے مخبری کے لیے اور خود ایس ایس پی ویسٹ جو ہے وہ ان کی مخبری کے لیے. تو یہ سب میں جو ہے وہ اس ایک تبدیلی سے جو ہے وہ ہلچل مچ جائے گی. آپ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے. ان کے خلاف جو اس وقت کارروائی ہونے جا رہی ہے جس کا امکان ہے, میں پھر لفظ امکان اور متوقع کا لفظ استعمال کروں کہ یہ سندھ پولیس ہے. سندھ پولیس کا جس طرح سندھ حکومت کا کوئی ایک باپ نہیں ہے, 3-4 باپ ہیں, اس طریقے سے سندھ پولیس کا بھی کوئی ایک باپ نہیں ہے. بظاہر تو آئی جی ہے غلام نبی میمن, لیکن یہاں اس کے 4-5-6 باپ ہے. کوئی وہاں سے کان کھینچتا ہے کہ اس کی پوسٹنگ یہاں کرو, کوئی علی حسن بروئی اس کو لگاتا ہے, علی حسن زرداری اس کو لگاتا ہے, تو وہاں سے جو ہے وہ اپنا کیا نام ہے اومنی گروپ والا جو ہے وہ کسی اور کو لگاتے نہیں. اس سندھ پولیس کے ایک باپ نہیں ہے, بہت سارے باپ ہیں. تو اس لیے میں لفظ توقع اور امکان کا میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ امکان یہ ہے کہ عمران یعقوب کو جو ہے وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور اس کی جگہ پر جو ہے مقدس حیدر کو جو ہے ڈی آئی جی ایڈمن لگایا جا رہا ہے. اسی کل پروگرام کے میں اگلے خبر کی جانب جن لوگوں نے بھی تو چینل سبسکرائب چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری چینل سبسکرائب بھی کریں, لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ایک اچھی خبر بھی شیئر کرتا چلوں. پولیس پر تنقید تو میں بھرپور انداز میں کرتا ہوں, بلکہ میری توپوں کا رخ ہمیشہ پولیس ہی کی جانب ہوتا ہے. حالانکہ تعمیری تنقید ہوتی ہے, تقریبی نہیں. اب ایک اچھا کام ہوا ہے. کشمور سے ایک ہندو بچہ اغوا ہوا تھا, 3 سال کا بچہ. لیکن علاقہ جو ہے وہ وہاں کے جو سپر مین ہیں, یعنی کہ جس سے ڈاکو ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, سوتے ہوئے اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ سو جا ورنہ جو ہے عرفان سمو آ جائے گا, ہم سب کو کھا جائے گا. اس عرفان سمو کا علاقہ ہے. عرفان سمو کے علاقے سے 3 سال کا بچہ اغوا ہو گیا تھا. اس کے بعد جب ان پر پریشر پڑا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا کہ میری بس کی بات نہیں ہے, مائی باپ, میں اس کو نہیں بازیاب کر سکتا. اس کے بعد جو ہے پھر شکارپور کے ایس ایس پی امجد شیخ کو یہ ٹاسک دیا آئی جی سے, اور انہوں نے انتہائی خوش اسلوبی سے, جتنی بھی تعریف کی جائے اس وقت کم ہے, کہ انہوں نے حقیقتاً جو ہے ایک پروفیشنل پولیس افسر کا کردار ادا کرتے ہوئے شیر کے حلق میں سے نوالا نکالنے کے مصداق اس 3 سالہ بچے کو ڈاکوؤں کے چنگل سے نکال دیا, بغیر کسی خراش کے, تراش خراش کے. کچھ بھی نہیں ہوا اس بچے کو. ایک الگ بات ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہوا, کوئی دھماکہ نہیں ہوا, کوئی فائرنگ نہیں ہوئی, کوئی ڈاکو پکڑا نہیں گیا, کوئی مزاحمت نہیں ہوئی, کوئی ڈاکو زخمی نہیں ہوا, کوئی ڈاکو ہلاک نہیں ہوا, کوئی پولیس والے کو خراش نہیں آئی. بچہ خیریت سے اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا. یہ میں نے کہا نا, جب سندھ پولیس جو ہے کام کرنے پر آتی ہے تو پھر وہ ایسا کام کرتی ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیسے ہوا. جو سوائے الادین کے چراغ کے علاوہ, یا الادین کے چراغ کے جو جن ہوتے ہیں, ان جنوں کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا. جو کام جو ہے امجد شیخ نے کر کے دکھایا. میں پھر کہتا ہوں, جتنی بھی تعریف کی جائے ان کی کمی. تنقید اس پر ہم بہت کر سکتے ہیں, لیکن اس وقت یہ تنقید کا وقت نہیں ہے, یہ پولیس کے کارنامے کا وقت ہے. کہ اگر یہ مغوی, جس پر ایک ٹارزن ایس ایس پی جیمز بانڈ جو ہے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے تھے کہ میں نہیں کر سکتا, وہ کام جو ہے امجد شیخ نے کر کے دکھایا. پولیس کی نیک نامی کو 4 چاند لگا دیے. ایک بہت بڑا یہ مسئلہ تھا جو کہ عالمی سطح پر جو ہے اس کو اچھالنا تھا, اس مسئلے کو اچھالنا تھا کہ پاکستان میں جو ہے اب جو ہے یہ اقلیتی بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. بچہ اغوا ہو گیا تاوان کے غرض سے, یہ بہت بڑا اس پہ واویلا مچتا. یہ تو غلام نبی میمن صاحب, آپ کو تو
امجد شیخ کو گلے لگانا چاہیے کہ اس نے کتنا بڑا آپ کا مسئلہ حل کر دیا ہے. وہ جو وہاں چاہتا ہے وہاں ان کی پوسٹنگ کر دے اس بہت ہی نادر کارنامے کی عوض. اور میں کیا کروں. ناظرین، اجازت چاہنے سے پہلے کچھ ملک کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے میرا دل جو ہے وہ خون کے آنسو ناظرین روتا ہے. کیا کروں. یہ کچھ تصویریں آپ لوگوں کو میں دکھانا چاہتا ہوں. یہ تصویریں آپ لوگ دیکھیں اور کچھ اشعار بھی آپ لوگ سنتے جائیں، تصویریں بھی دیکھتے جائیں. کبھی اس جرم پر سر کاٹ دیے جاتے تھے، کبھی اس جرم پر سر کاٹ دیے جاتے تھے، اب تو انعام دیا جاتا ہے غداری پر، اب تو انعام دیا جاتا ہے غداری پر. یہی جمہوریت کا نقص ہے جو تخت شاہی پر، یہی جمہوریت کا نقص ہے جو تخت شاہی پر. کبھی مکار بیٹھے ہیں، کبھی غدار بیٹھے ہیں، کبھی مکار بیٹھے ہیں، کبھی غدار بیٹھے ہیں. سردار ہیں جو آج، سردار ہیں جو آج، وہ غدار تھے کبھی. سردار ہیں جو آج، وہ غدار تھے کبھی. جا ان سے ان کے دور اوائل پر بات کر، جا ان سے ان کے دور اوائل پر بات کر. سردار ہیں جو آج، وہ غدار تھے کبھی. جا ان سے ان کے دور اوائل پر بات کر. روشنی بانٹتا ہوں سرحدوں کے پار بھی میں، روشنی بانٹتا ہوں سرحدوں کے پار بھی میں. ہم وطن اس لیے غدار سمجھتے ہیں مجھے، ہم وطن اس لیے غدار سمجھتے ہیں مجھے. کبھی اس جرم پہ سر کاٹ دیے جاتے تھے، اب تو انعام دیا جاتا ہے غداری پر. وفاداری پر دے دی جان، غداری نہیں آئی، وفاداری پر دے دی جان، غداری نہیں آئی. ہمارے خون میں اب تک یہ بیماری نہیں آئی، ہمارے خون میں اب تک یہ بیماری نہیں آئی، ہمارے خون میں اب تک یہ بیماری نہیں آئی. وطن کے جانثاروں نے دیا ہے درس یہ ہم کو، وطن کے جانثاروں نے دیا ہے درس یہ ہم کو. کبھی اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کرنا، کبھی اپنے وطن کے ساتھ غداری نہیں کرنا. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.